السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 اور 92 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور خصموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کاموں کا اور نہ کرنے والے کاموں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اور اس آیت سے بعض اجمالی احکام کو تفصیل سے بیان فرما رہا ہے، اور ان میں سب سے پہلے عہد پورا کرنے کا ذکر کیا، کیونکہ اس حق کو ادا کرنے کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی۔ انہیں اپنے عہد پورے کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ عہد ہے جسے انسان اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کر لے، اور اس میں وعدہ بھی داخل ہے، کیونکہ وعدہ عہد کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وعدہ عہد ہی کی ایک قسم ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم جس شخص سے بھی عہد کرو تو اسے پورا کرو، خواہ وہ شخص مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ تم نے اس عہد پر اللہ عز و جل کا نام لیا اور اسے ضامن بنایا ہے۔ حضرت علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے پورا کرنا انسان پر لازم ہے، خواہ اسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے بندے پر لازم کیا ہو یا بندے نے خود اسے پورا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہو۔ جیسے پیران نظام کے اپنے مریدین سے لیے ہوئے عہد، کیونکہ ان میں مریدین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، لہذا مریدین پر اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اس آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں وعدہ پورا کرنے کی فضیلت اور عہد شکنی کی مذمت پر مشتمل 3 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ
میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو اب اسے پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ اور خصموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو۔ خصموں کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات زیادہ ذکر کیے جائیں، اور قسم توڑنے کی ممانعت مضبوط کرنے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ مطلقاً قسم توڑنا منع ہے۔ یا قسم مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قصداً قسم کھائی جائے، اس صورت میں لغو قسم اس حکم سے خارج ہو جائے گی۔ یہاں قسم سے متعلق چند اہم مسائل یاد رکھیں۔ نمبر 1، قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے کم قسم کھانا بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصداً اور بلا قصد زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب ہے۔ غیر اللہ کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 2، بعض قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی ایسا کام کرنے کی قسم کھائی جو بغیر قسم کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضروری ہے۔ مثلا یوں کہا کہ اللہ کی قسم ظہر پڑھوں گا یا چوری یا زنا نہ کروں گا۔ دوسری وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، مثلا گناہ کرنے یا فرائض و واجبات ادا نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا یا چوری کروں گا یا ماں باپ سے کلام نہ کروں گا، تو ایسی قسم توڑ دے۔ تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلا ایسے کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی، یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہیں، اس میں قسم کو باقی رکھنا افضل ہے۔ نمبر 3، قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ قسم سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصے 9 سے قسم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی خصموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے، یعنی تم اپنے
معاہدے اور خصموں کو توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں ربطہ بنت عمر وہ نامی ایک عورت تھی۔ ربطہ بنت عمرو نامی ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کا کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑوا دیتی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی خصموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو معاہدے کیے تھے وہ توڑ دیتے اور اب دوسرے سے معاہدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام و مرتبے پر قائم ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اور جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یہ حالات تقریباً 300 سال پہلے کے ہیں اور فی زمانہ تو اس اعتبار سے حالات مزید بگڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، یعنی تمہیں جو عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں صرف آزماتا ہے تاکہ تم میں سے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کو ظاہر کر دے، اور تم دنیا کے اندر عہد وغیرہ کے بارے میں جو جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن ضرور تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا کہ عہد توڑنے والے کو عذاب دے گا اور پورا کرنے والے کو ثواب سے نوازے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان